ہے کیا؟ ہارٹ اٹیک دل کی شریانوں میں تنگی کا نام ہے یا اس کے بند ہونے کا نام ہے۔ دل کی شریانوں میں کولیسٹرول کے جم جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سینے پہ درد یا بوجھ ہوتا ہے، ایک یا دونوں بازو میں جاتا ہے، گردن کی طرف یا نچلے جبڑے میں جاتا ہے۔ تو یہ ہارٹ اٹیک یا انجائنا جس کی ہم بات کریں، اس کی وجوہات کیا؟ شوگر ہے، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، سگریٹ اسموکنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر احمد علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیو ایس ہیلتھ وچ از این انیشیٹو ٹیکن بائی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن فار پبلک اویئرنیس۔ ناظرین، ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے ملک میں امراض قلب میں بہت زیادہ تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک یا انجائنا کا مرض ہے۔ پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ بڑی عمر کے لوگوں کا مرض ہے، جو کہ صرف بڑی عمر میں ہی ہو سکتا ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ینگ ایج میں بھی اس میں انتہائی تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آج ہم نے مدعو کیا ہے ڈاکٹر محمد منیب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کارڈیالوجی میں شالمار ہاسپٹل لاہور میں، اور آج ہم اسی کے بارے میں ان سے سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت سب شکریہ۔ سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور آپ ہمارے پاس آئے۔ آپ سے بیسیکلی اسی کے بارے میں، ہارٹ اٹیک یا انجائنا کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر منیب، آپ یہ بتائیے کہ ہارٹ اٹیک یا انجائنا ہے کیا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر احمد۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ وہ پبلک ہیلتھ کو اب مختلف بیماریوں کے بارے میں آگاہ کریں۔ تو جیسے آپ کا سوال ہے کہ ہارٹ اٹیک یا انجائنا کیا ہے، ہارٹ اٹیک دل کی شریانوں میں تنگی کا نام ہے یا اس کے بند ہونے کا نام ہے۔ یہ عام طور پر دل کی شریانوں میں کولیسٹرول کے جم جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب یہ کولیسٹرول کم درجے میں ہوتا ہے، کم مقدار میں ہوتا ہے، تو اس سے انجائنا کی درد ہوتی ہے۔ انجائنا کیا ہے کہ سینے پہ درد یا بوجھ ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر چلنے کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ جب تیزی سے چلتے ہیں یا سیڑھیاں چلتے ہیں تو اس وقت سینے پہ درد یا بوجھ ہوتا ہے۔ یہ بوجھ عام طور پر ایک یا دونوں بازو میں جاتا ہے، گردن کی طرف یا نچلے جبڑے میں جاتا ہے۔ مریض کو اس کے ساتھ سانس وغیرہ پھولتا ہے، سانس پھولتا ہے یا پسینے آتے ہیں۔ جب یہ انجائنا اپنی کم شدت میں ہوتا ہے تو عام طور پر مریض کو چلنے میں، تیز چلنے میں دشواری ہوتی ہے، اور مریض اپنی سپیڈ کو کم کر لیتا ہے۔ لیکن جب یہ انجائنا کی شدت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو کم کام کرنے پہ بھی تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا چلنے پر، کپڑے چینج کرنے پر، نہانے پہ۔ لیکن جب یہ انجائنا بیٹھے بیٹھے ہونے لگ جائے اور اس کے ساتھ شدید پسینے آئیں اور سانس خراب ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب آگے اگلے سٹیپ پہ چلا گیا اور یہ ہارٹ اٹیک کی شکل اختیار کر گیا۔ کچھ مریضوں میں انجائنا کا اتنا لمبا اٹیک نہیں ہوتا، کچھ مریض پہلے ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں اور سڈنلی ان کی جب اس کولیسٹرول کے اندر شگاف آتا ہے اور اس پہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے تو ہارٹ نالی بند ہو جاتی ہے، اور فوراً اس طرح کی علامتیں آتی ہیں کہ سینے میں درد، بوجھ ہوتا ہے، پسینے آتے ہیں، اور اسے ہم ہارٹ اٹیک کا نام دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر منیب، یہ بتائیے کہ جو یہ ہارٹ اٹیک یا انجائنا جس کی ہم بات کریں، اس کی وجوہات کیا؟ اس کی وجوہات ہے دل کے جو خون کی نالیاں سپلائی کرتی ہیں بلڈ، ان کو ہم کورونری آرٹریز کہتے ہیں۔ ان نالیوں کے اندر، ان شریانوں میں کولیسٹرول جم جاتا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، اس کے مختلف رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، جن میں سے ایک شوگر ہے۔ شوگر کی وجہ سے جب شوگر ان کنٹرول رہتی ہے تو اس کی وجہ سے نالیوں کے اندر کولیسٹرول جمنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، اور سگریٹ اسموکنگ۔ سگریٹ دل کی شریانوں کو وقتی طور پر سکڑ دیتی ہے، اور اس سے ایتھروسکلروسس یعنی کولیسٹرول جمنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فیملی ہسٹری بہت ہے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر کسی کے پیرنٹس میں یا فرسٹ ڈگری ریلیٹیو یعنی بہن بھائیوں میں پری میچور کورونری آرٹری ڈیزیز ہوئی ہے، یعنی میلز میں لیس دین 55 ایئرز اور فیمیلز میں لیس دین 65 ایئرز، تو اس میں نیکسٹ جنریشن میں ہارٹ اٹیک کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیڈنٹری لائف سٹائل یا اینشیس لائف سٹائل، کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ایکسرسائز کی طرف رجحان بہت کم پایا جاتا ہے، تو وہ بھی پروموٹ کرتا ہے کہ ہمارے کولیسٹرول کے نمبر بڑھیں اور وہ ہماری نالیوں میں اکٹھا ہونا شروع ہوں۔ اس کے علاوہ موٹاپا ایک بہت اہم چیز ہے، خاص طور پہ ابڈومنل اوبیسٹی کے جو پیٹ کا موٹاپا ہے۔ دو طرح کے موٹاپے ہوتے ہیں، ایک پیریفرل اوبیسٹی ہے جس میں ٹانگوں پہ
اور ٹانگوں پہ اور بازوں کے اوپر موٹاپا ہوتا ہے، اور ایک سینٹرل اوبیسٹی ہے جس میں پیٹ پہ موٹاپا ہوتا ہے. ہماری کمیونٹی کے اندر موٹاپا پیٹ میں زیادہ ہے، اور وہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے اس کورونری آرٹری ڈیزیز کے لیے. تو ڈاکٹر منیب، اس کے لیے پھر کیا علاج کیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہے ایسا جس سے جو ہے اس کو مینیج کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک انجائنا ہے اور ایک ہارٹ اٹیک ہے. ہارٹ اٹیک ایک ایمرجنسی ہے. ہر گزرتے منٹ کے ساتھ پٹھے ڈیمیج ہو رہے ہیں، اور جتنا جلدی اس کا علاج کیا جائے وہ بہتر ہے. عام طور پہ جب شدید ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 1/3 لوگ ہسپتال بھی نہیں پہنچ پاتے، اور وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ ہاسپٹل رش کریں اگر یہ بیٹھے بیٹھے اچانک سینے میں درد اور بوجھ اور پسینے آنا شروع ہو گئے. اس کے آگے سے 2 علاج ہیں اگر شدید میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ECG کے بعد ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے. اگر میجر اٹیک ہے جس کو ہماری زبان میں STEMI کہتے ہیں، تو اس کا علاج 2 ہیں. ایک فوراً اینجیوگرافی اور اسٹینٹ ڈالا جائے تاکہ جتنی جلدی وہ نالی کھلے گی اتنی جلدی نہ صرف زندگی بچتی ہے بلکہ دل کے پٹھے ڈیمیج ہونے سے بچ جاتے ہیں. دوسرا اس کا علاج جو پاکستان میں کیا جاتا ہے وہ انجیکشن ہے، سٹریپٹوکائنیز. سٹریپٹوکائنیز چونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں، یہاں پر اینجیوپلاسٹی، پرائمری اینجیوپلاسٹی جس کو کہا جاتا ہے، وہ ابھی اتنی زیادہ کامن نہیں کیونکہ اس کے پیچھے کاسٹ بہت زیادہ انوالو ہے. تو یہاں پہ انجیکشن بھی لگایا جاتا ہے، مگر انجیکشن کے بعد جتنی جلدی ہو اینجیوگرافی اور اسٹینٹنگ کروائی جائے. دوسری جو بیماری ہے جس کا نام ہم نے انجائنا کہتے ہیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم میڈیسن پرسکرائب کر دیتے ہیں، اس سے پیشنٹ کو درد سے چلنے سے جو درد ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. لیکن ہارٹ اٹیک ہے یا انجائنا ہے، اس مریض کو مکمل دوائیاں ساری عمر لینی پڑتی ہیں. مجھے یہ بتائیے جو کہ سب سے امپورٹنٹ سوال اس ہماری ڈسکشن کا ہوگا کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. جیسے کہ ابھی پہلے بات ہوئی کہ ینگ ایج میں جو ہے یہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح ہم اس موضوع سے بچ سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ چونکہ میں نے بتایا ہے کہ اس کی مورٹیلٹی بھی بہت زیادہ ہے اور موربیڈیٹی بھی بہت زیادہ ہے. مورٹیلٹی کا مطلب شرح اموات بہت زیادہ ہے، موربیڈیٹی یہ ہے کہ لمبے عرصے تک دوائی کھانی ہے. تو اس کا سب سے بہتر علاج، زیادہ میں کہوں گا بچاؤ سب سے بہتر علاج ہے کہ اس بیماری کو ہونے ہی نہ دیا جائے. تو اس میں سب سے اہم جس کو میں سب سے ضروری سمجھتا ہوں وہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے. لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے اندر یہ ہے کہ سب سے اہم ایکسرسائز. ہمیں اپنے وزن کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے BMI باڈی میس انڈیکس کا پتہ ہونا چاہیے کہ میلز جیسے آپ جانتے ہیں کہ 24.9 سے کم ہو اور فیمیلز کا 23.6 سے کم ہو. اور ہمیں ایکسرسائز کو سب سے ٹاپ پہ رکھنا ہے. ہم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت بہت بیزی لائف اسکیجول میں کام کرتے ہیں، تو ایکسرسائز روزمرہ بے حد ضروری ہے. ہر بندے کو 30 سے 35 منٹ روزانہ ایکسرسائز کرنی چاہیے، پریفریبلی موسٹ ڈیز آف دا ویک یا ایٹ لیسٹ 5 days a week. اور جس کا وزن زیادہ ہے اس کو 50 منٹ پر ڈے لازمی واک کرنی چاہیے. تو یہ سب سے اہم ہے، اور یہ لیئر واک نہیں ہونی چاہیے، اٹ شوڈ بی برسک واک تاکہ آپ کو پسینہ آئے. اور اس کے علاوہ دوسری جو اہم بات ہے اپنی، جس سے میں نے بتایا کہ وزن کو چیک کر رکھنا ہے، اور لائف سٹائل کو ماڈیفائی میں ڈائٹ بے حد ضروری ہے. جو جنک فوڈز کا آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ایک دم جسے کہنے کہ ریولوشنائز ہوگی ہماری ڈائٹ. جنک فوڈز کو کم کریں، نمک چکنائی کا استعمال کم کریں، اور خاص طور پہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ سگریٹ اوائڈ کریں. پھر جو آ جاتے ہیں کہ جو دوسرے موڈیفائبل رسک فیکٹر ہیں جس میں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، تو شوگر بے حد ضروری ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا. فاسٹنگ میں کوشش کیجئے کہ 125 سے کم رہے. جو کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد ہے وہ 150 سے 200 کے درمیان رہے، اس سے زیادہ نہ بڑھے. اس میں بھی اگین دوائی ریگولر لیں، ریگولر ایکسرسائز کریں، ریگولر ڈائٹ پہ کنٹرول کریں. اسی طریقے سے بلڈ پریشر ہے، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یو مسٹ نو یور نمبرز، کہ آپ کو اپنے نمبرز پتہ ہوں کہ آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہے، شوگر کتنی ہے. تو بلڈ پریشر کو کلوز ٹو نارمل رکھا جائے، چاہے وہ واک سے ہو رہا ہے، چاہے وہ ڈائٹ سے ہو رہا ہے، چاہے وہ دوائی سے ہو رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے وہ اپنی دوائیاں ریگولر کھاتے رہیں. عام طور پہ ہارٹ اٹیک کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ مریض کا اسمپٹومیٹک فیز بہت لمبا ہوتا ہے اور مریض دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اسٹینٹ بند ہو کے دوبارہ آ جاتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ دوائیاں اپنی ریگولر لیتے رہیں. اچھا، ایک آخر میں بات یہ،
جیسے کہ ہم اس ایک عجیب سے میں کہوں گا فیز سے گزرے، کووڈ-19 کا جو فیز تھا، جو لاک ڈاؤن وہ سب کچھ جو چلتا رہا، اس میں آپ نے اب اس ڈیزیز کے بارے میں، انجائنا یا ہارٹ اٹیک کے بارے میں کچھ تبدیلی محسوس کی ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے کچھ ایسا محسوس کیا کہ جو کہ قابل ذکر ہو یہاں پر؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ کرونا کے اندر جو ہارٹ اٹیک کے انسیڈنٹس ہیں اس میں تو بہت زیادہ چینجز نہیں ہوئی، لیکن ہم بار بار لوگوں کو سٹریس کرتے رہے، خاص طور پہ جو کارڈک پیشنٹس ہیں، کہ اس پینڈیمک کے دوران بھی اپنی دوائیاں نہ چھوڑیں۔ اور پھر چونکہ لوگوں کے پاس لاک ڈاؤن میں ٹائم بھی رہا اور درمیان میں لاک ڈاؤن تھوڑا سا ریلیکس بھی ہوا، تو لوگوں نے گراؤنڈس کی طرف زیادہ رجحان کیا، تو اس سے میں نے دیکھا کہ لوگوں کے بلڈ پریشر ایک اچھے کنٹرول ہونا شروع ہو گئے، یعنی یقیناً ہارٹ فیلئر، اور چونکہ لوگوں نے احتیاط زیادہ کی، ریسپریٹری ٹریک انفیکشنز کچھ کم ہوئے، تو ہارٹ فیلئر اور جسے کہتے ہیں انجائنا کے ایپیسوڈز کم ہوئے، بلڈ پریشر اچھا کنٹرول رہنا شروع ہو گیا، کیونکہ لوگوں نے ہیلتھیئر لائف سٹائل اپنانا شروع کیے، باہر کے کھانے کم ہو گئے، گھر کے کھانے چلنا شروع ہو گئے، تو اس سے سگنیفیکنٹ میرے خیال میں فرق پڑا لوگوں کے اوپر، لوگوں کے اندر اویئرنیس آئی، ایک تو ڈیزیز کو انہوں نے سمجھا، کورونا کو سمجھا، اور اپنی دوائیوں کے اوپر اچھے طریقے سے انہوں نے عمل کیا، یعنی کھائیں، اور اس کے علاوہ اچھے طریقے سے لائف سٹائل اپنایا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس انیشیٹو میں اپنا کنٹریبیوشن دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین، آپ نے آج انجائنا یا ہارٹ اٹیک کے بارے میں، اس کی علامات، اس کی وجوہات، اس کی ٹریٹمنٹ یا علاج، یا اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اس کی پریونشن کیسے ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر منیب سے سنا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔